دینا صرف علماء کا کام نہیں ہے، صرف مبلغین کا کام نہیں ہے۔ برائیوں سے روکنا صرف علماء مبلغین کا کام نہیں، بلکہ ہر فرد مسلم کا کام ہے۔ جہاں تک ہو سکے آپ سے آپ خیر کی دعوت دیتے رہیں، اور جب آپ کو لگے کہ یہ برا ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو خیر امت کہا گیا ہے، لیکن یہ چیز آج ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اب ایک طبقہ خاص ہو گیا، اچھائیوں کا حکم دینے والوں کو لوگوں نے مخصوص کر دیا ہے کہ صرف یہی لوگ ہیں جو تقریر کریں گے، تبلیغ کریں گے اور لوگوں کو بلائیں گے، باقی سب نہیں۔ ہماری ڈیوٹی تو نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہر مسلمان سے سوال ہوگا، بلکہ ایک ایسا شخص جس کو کھینچ کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، اس کی نمازیں نہیں تھی، اس کے پلے میں کچھ نمازیں نہیں تھی، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا کہ مولا میرا فیصلہ پھر سے کیا جائے، تھوڑی دیر اسے روک دیا جائے گا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، میرا جو پڑوسی ہے یہ تو نمازی ہے، وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ کہاں اس نے نمازیں مکمل کی۔ وہ بندہ اس پر مقدمہ کرتا ہے کہ پوری زندگی بھر کبھی اس نے مجھے نماز کو بلایا ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سخت پکڑ کرتا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا۔ پڑوسی کا حق یہ نہیں صرف کہ اس کو روٹی سالن بھیج دیا جائے، پڑوسی کا حق یہ بھی ہے کہ اسے جہنم میں جانے سے بھی بچا لیا جائے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو مکمل ادا کرے۔ آج اس چیز میں ہماری کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ آپ برائیاں اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور مزے لے کر کے چل پڑے ہیں۔ کہیں دیکھیں کوئی نوجوان گالیاں دے رہا ہے تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ خیر امت کا لقب ہے آپ کے ساتھ؟ کیا خیر امت کی عادت ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ سارے غیور لوگ اس کی زبان کو روک دیں، اسے منع کریں کہ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا کام گالی گلوچ نہیں ہے۔ روکنے والوں کی تعداد کم ہو گئی، تماشا دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اور قرآن پاک بھی یوں کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسانوں میں سے اکثر وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے بے حیائی کی جائے، وہ فحش کاموں کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان برے انسانوں میں ہمارا ذکر آ جائے۔ عزیزان گرامی، یہی خصلت تھی سیدنا امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان کو گھر میں بیٹھنے نہ دی۔ وہ چاہتے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے نواسے، خاندان وہ عالی مرتبہ کہ دنیا کا کوئی خاندان ان کی ہم نوائی کر نہیں سکتا، ان کی مثال بن نہیں سکتا۔ اس عظیم خاندان سے تعلق رکھنے والے اس شہسوار نے اپنے گھر والوں کے ساتھ چاہا ہوتا تو وہ محفوظ مدینے میں رہ لیتے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ میں خیر امت میں ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں ہوں جس امت کی خصلت ہی یہ ہے کہ سامنے اگر برائی ہو رہی ہو تو اس برائی کو روکنے کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جس نے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی زبان سے روکے، زبان سے روکے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں، تیسرا درجہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں تو برا سمجھ کر وہاں سے چل پڑے، اپنے دل میں اس کام کو برا سمجھے اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہو جائے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دل میں برا جاننا بھی ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے، سب سے کمزور حصہ ہے۔ جس کے پاس اعلیٰ ایمان ہوگا وہ اپنے ہاتھوں سے روکے گا، یہ حکام کا کام ہے، اور جس کے پاس زبان کی قوت ہوگی وہ زبان سے روکے گا،
اور جس کے پاس ان دونوں چیزوں کی طاقت نہیں وہ دل میں تو برا سمجھے گا، اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتا کہ سمجھ لو کہ اس کا ایمان ہی جا چکا ہے، اسے برائیاں اچھی لگتی ہیں اور نیکیاں خراب لگتی ہیں، تو یہ بڑی علامت ہے کہ اس کے سینے میں بھی ایمان ہی نہیں رہا۔ اس لیے کہ شیطان جب گھر کر جاتا ہے دل کے اندر تو اسے بے حیائیاں اچھی لگنے لگتی ہیں اور نیکیاں خراب لگنے لگتی ہیں۔ یہ بے ایمان ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ عزیزان گرام وقار، آج کئی لوگوں نے مجھ سے یہ بات بھی کہی، بہت سارے وقت کی ضرورت ایسی ہوتی ہے، مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے علماء کے ایک بڑے طبقے نے آج جو ڈھیل پیدا کی ہے امت میں، مصلحت کے نام پر، حکمت کے نام پر، میں اس کا مخالف ہوں۔ خاص طور پر ابھی کے ماحول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی فتوے ایسے آتے رہے، حکومت نے ابھی ایک اعلان کیا، 4 فتوے مولانا کے آتے ہیں الگ الگ، کہ ہم ڈھیل دیتے نا، ہم سہولت دیتے ہیں۔ یہ شریعت میں جو راستے نکالے گئے، آج جانتے ہیں آپ کتنا بڑا اس کا نقصان ہو گیا کہ آج لوگوں کے دلوں سے جمعہ کی قدر بھی ختم ہو گئی، اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ 6واں مہینہ گزرنے کو آ گیا ہے، 6 مہینے ہونے کو آ گئے۔ ممبئی اور مہاراشٹر کے علاقوں میں آج تک ان لوگوں نے جمعہ نہیں پڑھی۔ یہ تو غنیمت ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم احسان ہے، کروڑا احسان ہے کہ ہمیں جمعہ میں وہ بلا رہا ہے، اپنے دروازے کھلے رکھا۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے آج تک اتنے دن ہو گئے، 6واں مہینہ آ گیا ہے، جمعہ نہیں پڑھ سکے۔ جمعہ تو دور کی بات ہے، 5 وقتہ نمازوں میں ان کے لیے مسجد کے دروازے بند ہیں، جبکہ مارکیٹ پوری کھلی ہوئی ہے، مال کھل گئے، سنیما تھیٹر کھل گئے، بہت ساری چیزیں کھل گئی، تقریباً ساری چیزیں کھل گئی، بازاروں میں بھیڑ ویسی کی ویسی۔ لیکن جس مقصد سے میں سمجھتا ہوں مسجدوں کو تالے لگائے، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے کچھ ذمہ داروں کا بھی ہاتھ ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم اتنے ہلکے میں کیوں لیتے ہو، اتنے ہلکے میں کیوں لیتے ہو۔ خیر، آئی بیماری، پھیلی تھی اور ختم بھی ہو گئی، چلی گئی۔ ختم کیسے؟ دماغوں سے۔ فیلڈ میں ابھی بھی موجود ہے، پہلے 100-200 کی تعداد میں تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں ہو، ریکارڈ تو یہی بتا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو طبیعت پر اثر پڑا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی بندے کو آپ 6 مہینے کتوں کے ساتھ باندھ دیں، میرا تجربہ یہ کہتا ہے، میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے، جو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کچھ لوگوں کے ریسرچ پر، کہ اس کے اندر کتوں کی عادتیں آنے لگ جائیں، کہ ہو سکتا ہے وہ کثرت سے، یعنی کوئی اور اس کو ملتا ہی نہیں، صرف وہ انہی جانوروں کے ساتھ رہتا ہے، تو جانوروں کی خصلتیں اس کے اندر آنے لگ جائیں۔ پھر اس کے لیے جس طرح کتا پیشاب کرتا ہے، اس کو پیشاب کرنے میں شرم و حیا نہیں آتی، کیونکہ اسے سیم ٹو سیم لگنے لگتی ہے چیز۔ اگر کسی کو اتنے دنوں تک کسی چیز سے دور رکھا جائے تو وہ بھول بھی جاتا ہے اپنی پرانی چیز۔ آج یہی چیزیں کچھ ایسی ہو گئی ہیں کچھ علاقوں میں، اب ہلکا پن بھی آ گیا، حکومت کی طرف سے چھوٹ دی گئی، لیکن لوگ مسجد میں آنا ہی نہیں چاہ رہے، یہ بھی چیزیں ہو گئی۔ کیوں؟ جو خصلتیں تھیں ان کے اندر سے وہ ختم کر دی گئی، نکال دی گئی۔ میں خود اپنے تجربے کی بات بتاؤں، چھوٹے جب تھے کھیلنے کا شوق ہوتا تھا، جب ہمارا پہلا سال تھا، ہماری عمر کم تھی، 12-13 سال کی عمر میں کھیلنے کے شوق تو ہوتے، لیکن ایک ایسی جگہ پر ہم کو رکھا گیا تھا جہاں کھیلنے کا کوئی میدان ہی نہیں تھا، اور پابندی ایسی تھی کہ ہم دروازے سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے، پورے 24 گھنٹے اسی 4 دیواری کے اندر ہم کو رہنا تھا، نمازوں کے لیے نکلتے پھر آ جاتے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا ہمارا، پہلا سال، اس سے پہلے ساری چیزیں، تفریح، سب کچھ ہوتی تھی، 1 سال اس طرح سے گزرا، دوسرا تیسرا سال بھی اسی طرح سے گزر گئے، عادت سی ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک کھلی جگہ پر ہم کو لے کر کے گئے، پڑھائی کے زمانے میں بتا رہا ہوں، کھلی جگہ پر، وہاں کھیلنے کے سامان بھی تھے، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد کبھی آج تک کھیلنے کا من ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں مانی، سب کچھ تھا، کھیلنے کا سامان تھا، میدان کھلا تھا۔
اس سے میں نے یہ سمجھا کہ جب کسی انسان کے اندر سے وہ خواہشیں ختم کر دی جائیں تو پھر دوبارہ اس کی طرف اس کی طبیعت بھی نہیں جاتی. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو نمازوں سے روک کر کے عادت یہ ڈالی جا رہی ہے، یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس طرح کی عادت ڈالی جائے کہ بعد میں ان کے لیے کھول بھی دیا جائے تو یہ اپنی مرضی سے آ نہ سکے. عزیزان گرامی وقار، میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ وہ علماء جو نیابت انبیاء کا تاج رکھے ہوئے ہیں اپنے سروں پر، جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب کہلاتے ہیں، ان کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وقت کی ضرورتیں اور مصلحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو حالات کو قابو کرتے ہوئے ہی فتوے اور تمام چیزیں دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ بات امام حسین کو کیوں نہیں سمجھ میں آئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا پورا کنبہ تھا، ان کا پورا خاندان تھا، پورا مدینہ تھا ان کے سامنے. یہ بات کیوں نہیں وہ سمجھ نہیں سکے؟ کیا تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امام حسین نہیں سمجھ سکے ہوں گے؟ اللہ اکبر! اگر وہ نہیں سمجھ سکتے تو پھر تم کیسے امام کہہ سکتے ہو؟ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے، انہوں نے اپنے بعد آنے والے سارے علماء کو، سارے مبلغین کو، جو بھی دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہیں، ان کو یہ مزاج دیا ہے کہ مصلحت، ضرورت، وقت کے تقاضے اس وقت تک ہوں گے جب تک آپس کے معاملات ہو سکتے ہیں، ذاتی معاملات، لیکن جہاں شریعت مصطفیٰ پر کوئی بات آئے، کوئی مصلحت اور کوئی حکمت کام نہیں آئے گی، کوئی مصلحت اور کوئی سمجھوتے کام نہیں آتے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ طیبہ سے کتنا لگاؤ تھا، جانتے ہیں کتنا لگاؤ تھا؟ وہ شہر رسول جہاں پر آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی سواری کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے انہیں وہاں کھلائے ہوئے، اس مدینہ طیبہ کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا تھا ایک ہی رات میں، ٹائم بھی نہیں دیا گیا. ایک رات میں ان سے کہا گیا کہ آپ کل کی صبح تک مدینے سے نکل سکتے ہیں تو نکل جائیں. آپ نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ اگر میری وجہ سے شہر رسول میں خون خرابی ہو سکتی ہے تو میں شہر سے باہر جاتا ہوں. آپ چل پڑے، اپنے خاندان کو لے کر کے نکلے، مکہ مکرمہ اور پھر کوفہ آئے. کوفہ آنے کے راستے میں آپ کو روکا گیا تھا، اور یہ جو جنگ ہوئی کربلا کی، یہ اتفاقی جنگ نہیں ہے. یہاں کچھ ظالموں کی بھی میں مذمت کرنا چاہوں گا جو یزید کی ذریت میں سے ہیں یا اس کے ہم نوا ہیں، آج بھی ہیں خارجی. یہ اور بات ہے کہ وہ چھپ کر کے بات کرتے ہیں. یزید کا نام آج کھل کر کے نہیں لیتے لیکن چھپ کر کے کہتے ہیں. ایک بیچارہ ہندوستان میں ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر نائک، یزید کو اس نے رضی اللہ عنہ کہا اور پھر اس پر ہندوستان کی سرحدیں بند ہو. خیر، اس کے ہم نوا، اس کے ہم خیال کچھ وہ لوگ ہیں جو یزید کو یہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر تھا. امام حسین نے بغاوت کی تھی، امام حسین بغاوت کر کے نکلے تھے. ظالموں، تم نے کبھی ہسٹری نہیں پڑھی؟ بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ عادل و منصف خلیفہ رسول اگر کوئی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ باغی کہلاتا ہے. حق خلیفہ کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے، وہ بھی اس کو اتارنے کے لیے اگر کوئی آواز اٹھائے، وہ بغاوت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی عادل اور منصف خلیفہ کے خلاف نہیں کھڑے تھے، وہ تو ایک فاسق و فاجر کے خلاف آئے تھے. سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزاج میں آپ کو بتا دوں. آج تک 14 صدیاں گزر گئی، ان کا دیا ہوا نظام اب بھی باقی ہے، اب بھی باقی ہے. یہ اور بات ہے کہ محسوس نہیں کرتے، لوگ محسوس نہیں کرتے. آج آپ اپنی نمازوں کا امام کس کو رکھتے ہیں؟ جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں. امام کے لیے تو اتنے سارے اصول ہیں، اللہ. ہر محلے کے لوگ اپنے امام کو امام اعظم کی طرح ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اکثر کے خیالات ایسے، حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مفتی ہو، سارے کام اس کے اندر ہو. اور تو اور ہمارے ہاں تو حالات اب ایسے بھی ہیں کہ اس کے کپڑے کیسے، اس کا امامہ کیسا، اس کے بال کیسے ہو، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ امام ہے وہ ہمارے مصلی کا.
پھر یہ ہے کہ علل اعلان کوئی گناہ نہ کرتا ہو، یہ تو شریعت نے بھی کہا ہے، فاسق ہو، فاجر ہو، گناہ کرتا ہو، ایسے کو ہم مصلی پر آگے نہیں بڑھاتے۔ ارے زبان میں تتلاہٹ ہو تو اسے آگے نہیں بڑھاتے، داڑھی اگر صحیح نہیں ہے تو اسے آگے نہیں بڑھاتے، گناہوں کے متعلق اس کی باتیں مشہور ہو گئی ہیں اسے آگے نہیں بڑھاتے۔ کیوں میاں مصلی پر کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ خود بھی تو اسی طرح کے کام کر رہے ہیں۔ مجمع سب اکثر ایسا ہے کہ خود تو گناہوں میں ہوں گے لیکن امام کو ایسا نہیں دیکھنا۔ آپ سے اگر پوچھا جائے آپ کی خود کی داڑھی نہیں ہے لیکن امام کے لیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں داڑھی والا چاہیے، آپ کا لباس خود صحیح نہیں ہوتا لیکن امام کے لباس کے بارے میں آپ کہتے ہیں نہیں اس کا تو اچھا ہونا چاہیے۔ یہ مزاج امام حسین نے تھی۔ کیوں جانتے ہیں میرے عزیزوں؟ اس ایک دن سیدنا امام علی مقام چاہتے اور یزید کو کہہ دیتے کہ تو میرا امام ہے، میں تیری بیعت کر لیتا ہوں، تجھے خلیفہ مان لیتا ہوں، تو بدلے میں جانتے ہیں کیا کیا ملنے والا تھا؟ پورا خاندان بھی سیف رہتا، پورا خاندان بھی محفوظ، پلس اس پر ہر مہینے وظیفہ دینے کی بھی بات تھی، اس کے اوپر یہ بھی کہ ایک علاقے کی حکومت امام حسین کو سونپنے والا تھا، گورنر بنایا جانے والا، کسی ایک علاقے کا آپ کو گورنر بنا کر کے رکھتا تھا۔ تین فائدے تھے وہاں، اولاد بچ جاتے، ہر مہینے وظیفہ ملتا، کسی علاقے کی گورنری بھی مل جاتی، لیکن تینوں چیزوں کو اس امام نے ٹھکرا دیا، خاندان بھی چلا گیا اور وہ حکومت بھی چلی گئی، وہ وظیفے بھی چلے گئے، حتیٰ کہ آپ کی جان بھی گئی، جان بھی گئی۔ امام علی مقام سے اگر پوچھے کہ آپ اگر مان لیتے تو کیا ہوتا، ان کی روح یہی جواب دے گی، اگر میں مان لیتا یزید کو خلیفہ تو صرف یہ میرے زمانے تک نہیں چلتا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر محلے والے دلیل بناتے، حسین جب یزید کو امام بنا سکتے ہیں تو ہم کسی شرابی کو مصلی پہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتے؟ اب ہمارے مصلوں پر شرابی بھی کھڑے ہو سکتے تھے، چور بھی کھڑے ہو سکتے تھے، زانی بھی اور سود خور بھی آ جاتے تھے، کیونکہ سب کے پاس یہ دلیل ہوتی۔ نواسہ رسول جب یزید جیسے فاسق و فاجر کو خلیفہ مان سکتے ہیں، ہم اپنی مسجد کا امام کیوں نہیں مانیں گے؟ میرے عزیزو، یہ حسین اعظم کا 1400 سال پہلے دیا ہوا نظام ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ امام علی مقام تمہاری تربت پر کروڑوں سلام کہ آج معاشرے میں مجمع میں گرا ہوا بھی آدمی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے امام کے لیے وہی فلسفہ رکھتا ہے جو حسین نے کربلا میں رکھا۔ آج صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، یہاں چل کر کے اب میں ایک چیز کی اصلاح بھی کرنا چاہوں گا۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس منظر کو دیکھ کر کے یہ بات ذہن میں ہے سب کے، آپ امام کسی کو فاسق و فاجر نہیں رکھتے، سب کے اندر عقل ہے، فاسق و فاجر کو امام نہیں بنا۔ ایک جگہ چوک ہو رہی ہے، حسینی ہو کر کے بھی ہم حسین اعظم کے ایک مشن کے خلاف جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے، سب کی بات نہیں کرتا، وہ کیا مشن ہے سوچو میرے عزیز۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین سید الشہداء، سب ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے مشن پر چلتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ، سرداد نہ داد دست در دست یزید، غریب نواز نے فرمایا، منسوب ہے ان کی طرف یہ شعر، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ اب سنو کون سا وہ کام ہے جو آپ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کے خلاف جا رہے ہیں؟ ایک جگہ میں آبزرو کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، سیدنا امام علی مقام نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا، یزید کے بیعت نہیں کی، لیکن میرے عزیزو آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، ایسے پیر بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور نماز کے خلاف، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں تم حسینی نہیں ہو، یزیدی ہو، میں کھل کر کے کہتا ہوں۔ اگر حسینی کردار ہو تو اپنے پیر کو پرکھ کر کے دیکھو گے کہ میرے حسین کی طرح دکھتا بھی ہے کہ نہیں، شریعت کے متعلق کتنا یہ سخت ہے، پہلے یہ جانچ لیتے تھے۔
لوگوں کے لیے جب پیری مریدی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ مولانا لوگوں کو چھوڑو، یہ طریقت ہے، وہ شریعت ہے۔ امام حسین کیا بچانے کے لیے کربلا میں گئے تھے؟ طریقت بھی بچایا ہے، شریعت بھی بچایا ہے۔ جو حسین اعظم شریعت بچانے کے لیے اپنی گردن دے چکے ہوں اور تم آج ان کے اس مشن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، میں ان سب سے تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنا پیر ڈھونڈو تو ایسا جو شریعت مصطفیٰ پر مکمل عمل کرتا ہو، انکار نہ کرتا ہو۔ کئی ایسے ممبئی کی سرزمین پر میں نے ایک پیر کو ایسا بھی دیکھا جو اپنے مرید کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ تو مولانا لوگوں کے پاس مت جا، میں تجھے کلمے کی حقیقت بتاتا ہوں، تجھے معلوم ہے کلمے کی حقیقت؟ وہ بندہ میرے سامنے آ کر کے کہتا ہے کہ پیر ہمارا ایسا کہتا ہے کہ خدا ایک نہیں 8 ہے۔ معاذ اللہ، نے کہا وہ شیطان ہے، وہ زندیق ہے، تم اس کے پاس کیسے چلے جاتے؟ اتنا کہنے کے بعد بھی وہ چیلنج کرتا ہے کہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ کلمے میں 8 خدا ہیں، 8 محمد ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، کھلا شرک ہے میرے عزیز، شرک ہے۔ کیا ہم 2 خدا کو ماننے والے ہیں؟ ہم تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں تسلیم کرتے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ہمارا عقیدہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم تو اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا وہ پیر بھی موجود ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ ارے اگر کوئی ہندو کہتا تو بات ہمارے لیے کوئی تعجب کی نہیں تھی، وہ کروڑ کی بات بھی کرے تو کیا تعجب کی بات؟ ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کا اپنا دھرم ہے۔ لیکن یہاں ٹوپی پہننے والا، جبہ پہننے والا، داڑھی رکھنے والا اور اسلام کے نام پر مرید بنا کر کے یہ کہے خدا ایک نہیں 8 ہے، میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں، ایسے لوگوں کو جوتیاں نہ مارو تو کیا ہو؟ ترک کر دو ان سے تعلقات۔ اگر حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی سی بھی محبت رکھتے ہو تو معیار کیا ہونا چاہیے، کیسوٹی کیا ہونی چاہیے؟ میرے عزیز آپ کو میں بتاتا ہوں، تمہارا جسم ہے اور تمہاری روح ہے، دونوں چیزیں تمہارے اندر ہیں، جسم بھی ہے روح بھی ہے۔ جسم جب بیمار ہوتا ہے تو کس کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس۔ پیٹ میں اندر درد ہے، ڈاکٹر کو دکھائے، آنکھ میں تکلیف ہے، ڈاکٹر کو دکھائے، دماغ میں کچھ ہو رہا ہے تو بھی ڈاکٹر کو دکھائے۔ لیکن میں جانتا ہوں ہمارا معاشرہ ڈاکٹر بھی ڈھونڈتا ہے تو اچھی ڈگری والا ہی ڈھونڈتا ہے کہ اچھی صحت مل سکے، طبیعت اچھی، پیسے جاتے ہیں تو جائے، اچھی صحت تو آ جائے۔ تم اپنے جسم کے لیے جب ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو، اچھا ڈاکٹر، اچھی ڈگری والا ڈھونڈتے ہو، کیوں کسان کے پاس نہیں چلے جاتے؟ وہ تمہیں پھاوڑا کھدانی لے کر کے علاج کر دیتا نا، کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں معلوم ہے میں جاؤں گا تو یہ پیٹ کو پھاوڑے سے پھاڑ بھی سکتا ہے، معلوم ہے۔ اگر میں سر کے اندر آپریشن کرنے کے لیے کہہ دوں تو پتہ نہیں میرے سر کا یہ کیا بنا۔ کسان کی وہ فیلڈ نہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی اچھی ڈگری والے ڈاکٹر کے پاس۔ جعلی اور جھوٹا ڈاکٹر اگر معلوم ہو گیا تو لوگ اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ سب جانتے ہیں جب جسم کی بیماری کے لیے اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہو تو روح کی بیماری کے لیے اچھا پیر بھی ڈھونڈو۔ یہی امام حسین کا درس ہے ہمارے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آنے والے کو یہ سبق دیا، ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا جس کی شریعت پر عمل کو تم دیکھ سکو۔ اس لیے کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں جو ہاتھ نہیں دیا، اس لیے نہیں کہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اس کے ہاں اذانیں ہوتی تھی، نمازیں ہوتی تھی، اسلام کے نام پر حکومت قائم تھی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ بگڑا ہوا تھا۔ اب اندازہ کرو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، گنہگار کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یہاں لوگ کافروں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار، جن کا عقیدہ ہی ختم ہو چکا ہے، خدا کو 2 یا 2 سے زیادہ بتا کر کے۔ ایک ایسا بھی پیر مجھے سننے کو ملا جو یہ کہتا ہے کہ نمازوں کے لیے کائے کے لیے جاتے ہو مسجدوں میں، جماعت میں اگر جاتے ہو تو تم اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے والے مقام کو سجدہ کرتے۔ اس طرح سے استہزاء کرنا، نماز کا مذاق کرنا کفر ہے۔ جو بھی پیر اس طرح سے نماز کا مذاق اڑایا وہ کافر ہو گیا، خارج اسلام ہو گیا۔
ایسی کی محفلوں سے توبہ کر کے اٹھ جاؤ ورنہ تمہاری آخرت خراب ہو جائے۔ یہ صرف اور صرف ٹوپی لگا کر کے رہنے سے تمہارا نام اسلام میں نہیں رہے گا، یہ تمام چیزوں کو محسوس کرو۔ میرے عزیزوں، وہ زمانہ تھا جب یزید تخت پر بیٹھ کر کے جنگ کر کے زبردستی اپنا مرید بنانا چاہ رہا تھا، لیکن آج یہ جھوٹوں کی ایسی مجال نہیں ہے کہ یہ تخت پر بیٹھ کر کے زبردستی بنائیں، یہ محلوں میں گھس جاتے ہیں، ہمارے معاشروں میں داخل ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی راستے سے آ کر کے تمہارے ایمان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ان کو پہچانو، اس لیے کہ میں ایک تمہیں واقعہ بتا دیتا ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ ہندوستان میں علم حدیث کو سب سے زیادہ اگر کسی نے پھیلایا ہے تو وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ تقریباً علماء جتنے بھی ہیں ہندوستان میں، ہماری سب کی جو سند حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے ہو کے پہنچتی ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون تھے؟ یہ مدینہ طیبہ سے آئے تھے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے تو روز روزہ رسول کی زیارت تھی، لیکن آپ کو بشارت ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم ہند کی طرف جاؤ اور میرے علم کو پھیلاؤ، تو وہ رونے لگے کہ مدینہ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے یہ تسلی دی کہ عبدالحق تم جاؤ، جب جب تمہیں ضرورت ہو آنکھ بند کرنا، ہمارا دیدار ہو جائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے میں ہندوستان چلایا، دلی میں رہتا تھا اور دن بھر لوگوں کو حدیث پڑھاتا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نکات بتاتا تھا۔ رات کے وقت اگر دل بے قرار ہو تو آنکھیں بند کرتا، مراقبہ کرتا اور مدینے پہنچ جاتا۔ مجھے روزہ رسول کی زیارت ہو جاتی تھی اور بسا اوقات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہوتی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا میری زندگی میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، دلی سے کسی علاقے میں آپ جا رہے تھے تو دیکھا ایک جھونپڑی ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں، اندر کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ایک بابا ہیں، مرشد ہیں، ہمارے پیر صاحب تھے اور ان کے مریدین آس پاس تھے، کمال کے پیر صاحب ہیں، جو بولتے وہ ہو جاتا۔ لوگوں کا ایک جب گٹھا دیکھیں، یہ چیزیں غور سے سنو میرے عزیزوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میں بھی اندر چلا گیا، دیکھا تو واقعی ایک بڑے بزرگ نظر آ رہے تھے، ایک کھاٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، مریدین سب نیچے تھے۔ تو تھوڑی دیر انہوں نے اچھی اچھی باتیں کی، بعد میں ان کے پاس ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں شراب، وہ شراب پینے لگے اور مجھ سے کہا کہ عبدالحق پی لو۔ میں نے کہا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میں شراب کو منہ سے نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں پی لو، اپنے مریدین کو بھی مست کیا ہوا تھا، پی لو۔ تو اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیچھے آ گئے، کہا شراب کی بات تو نہیں ہو سکتی۔ جانتے ہیں اس پیر نے کیا کہا؟ شیخ عبدالحق پی لو ورنہ روزانہ رات تم رسول کی جو زیارت کرتے ہو وہ میں بند کرا دوں گا۔ یہ بات اس کو کیسے پتہ چلا؟ یہ صرف راز تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، یہ راز کیسے پتہ چلا؟ اب تو ظاہر سی بات ہے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پی لینا چاہیے تھا کہ میرے دل کی بات کر گیا، جو میرے علاوہ کوئی جانتا نہیں وہ بات یہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ کشمکش میں آ گیا، سوچا یہ میرے دل کے حالات جانتا ہے تو پہنچا ہوا آدمی ہوگا، لیکن دیکھ رہا ہوں شراب بھی پی رہا ہے، کیا کروں؟ شریعت کی مانوں کہ پھر میں اپنی عقل کی مانوں، کیا کروں؟ اسی شش و پنج میں تھے، کہا کہ میں کل فیصلہ کرتا ہوں پینا ہے کہ نہیں پینا، آج میں جاؤں، آج میں جاتا ہوں۔ آئے وہ رات میں اسی معاملے کو لے کر بڑے فکر میں رہے کہ ایسا آخر اس کو میرے دل کی حالت کی خبر کیسے ہوئی۔ شام ہوئی، رات کے وقت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا تنہائی میں بیٹھ کر کے آنکھیں بند کر کے زیارت کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی، لیکن جانتے ہیں اس دن ایسا ہوا کہ جیسی آپ نے آنکھیں بند کی، روزہ رسول کے باہر وہی پیر کھڑا ہوا نظر آیا اور کہہ رہا تھا عبدالحق میں تجھے اندر جانے نہیں دوں گا، میں تجھے روزے کی حاضری نہیں ہونے دوں گا۔ اب اتنا بڑا وقت آ چکا ہے،
آپ آنکھیں کھول دیتے ہیں کہ آخر میں کیا کروں. دوسرے دن سوچا چل جاؤں, چل پڑوں, ہو سکتا ہے وہ کوئی اور شراب ہوگی, لیکن بو سے تو لگ رہا ہے وہ نشے والی شراب ہے. ایک طرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت ہے, اور ایک طرف یہ جس طرح کے عجائبات پہ عجائبات دکھا رہا ہے مجھے, جس کو تو ہم جیسے لوگ آج کے ہوں تو کرامت ہی کہتے ہیں, وہ استدراج ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا دن آیا, دوسرے دن آج آپ نے مراقبہ کیا, آج بھی دیکھا دروازے کے باہر وہ کھڑا ہے, آنکھیں بند ہیں لیکن مدینہ طیبہ روضہ رسول کے باہر ہو رہے. آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری حاضری نہیں ہونے دوں گا, تو شراب پی لے, میرے پاس آ جا. اتنی طاقت و تصرف والا پیر اگر کسی کو پاس ہو جائے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس وقت تک ثابت قدم ہے, ڈٹے ہوئے ہیں, شریعت شریعت ہوتی ہے. اس کے بعد تیسرا دن آیا, آپ بے قرار ہو گئے, رونے لگ گئے, اور جب مراقبہ کیا تو دھاڑے مار مار کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امتحان بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, اب آپ بتائیں میں آپ کی شریعت پر چلنا چاہتا ہوں, میں صحیح ہوں یا پھر یہ پیر جو مجھے شراب کی دعوت دے رہا ہے. آپ میرے آقا دستگیری فرما دیں. آپ روتے رہے. اچانک شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روضہ رسول سے اندر سے آواز آئی, اخرج یا کلب من بابنا, اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا. اتنا کہنا تھا کہ وہ پیر وہاں سے غائب ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر تو میں جیت ہی گیا, آخر تو اللہ تعالیٰ نے میرے امتحان میں مجھے کامیابی دے دی. دوسرا دن تھا, اب فخر سے یہ جانے لگے ڈھونڈنے کے لیے کہاں ہے وہ پیر. وہ پیر تھا کہ پیر تھا, اس کو ڈھونڈنے کے لیے گئے. جا کر کے دیکھا وہاں جھوپڑی اڑی ہوئی ہے, سارا سامان بکھرا ہوا ہے, پیر کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے. ہاں کچھ مرید تھے جو سکتے میں بیٹھے ہوئے تھے, سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ پریشان لگ رہے تھے. شیخ رحمت اللہ علیہ جا کر پوچھتے ہیں بابا کہاں چلے گئے, بابا کہاں گئے, جس کے بعد تم بیٹھے رہتے تھے کہاں گئے. کہا مت پوچھو بڑا غضب ہو گیا, مت پوچھو بڑا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا. کہا کل رات ہم اپنے پیر کے ساتھ بیٹھے تھے, اچانک پتہ نہیں ہمارے پیر کو کیا ہو گیا, ان کی شکل بدل گئی, وہ کتا بن گئے اور کتا بن کے چل پڑا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس جھوپڑی سے کتے کی حالت میں نکل کر چلے گئے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے مریدوں کو پھر تلقین کی, سمجھایا جانتے ہو وہ کوئی انسان نہیں, وہ شیطان تھا جو انسان کی شکل میں بیٹھ کر کے, ظاہر سی بات ہے شیطان تمہارے دلوں کے اندر تک داخل ہو جاتا ہے, تمہارے رازوں کی باتیں بھی پہچان لیتا ہے. ایسے وقت میں تمہیں ثابت قدم رہنا چاہیے کہ میری شریعت جانے نہ پائے. میرے گھر کے اندر کے حالات بھی اگر مجھے کوئی آ کر کے بتا دے تو میں پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کتنا مضبوط ہے. اگر یہ عاشق رسول ہے تو یقیناً یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, اور اگر نہیں, محبت رسول نہیں اور دین اسلام پر اس کا عمل نہیں ہے, تو سمجھ لینا کہ شیطان ہی ہوگا جو میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا. ایسے بہت سارے پیر ہیں جن کے ہاتھوں میں اگر کوئی جاہل جا کر ہاتھ دیے ہیں, وہ ہاتھ کھینچ لو, آج وہ ہاتھ کھینچ لو, اس لیے کہ گنہگار ہو گے یہاں پر بھی اور قیامت کے دن بھی. قرآن پاک کہتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کے جو بھی اس کا آقا تھا, جو بھی اس کا گروہ تھا, اس کے ساتھ ہم اسے پکاریں گے. جو جس کی پیروی کرتا تھا اس کے ساتھ وہ قیامت کے دن بلایا جائے گا. تو یاد رکھنا اگر تمہاری نسبت سچے پیر کے ساتھ تھی تو انہی پیر کے ساتھ تمہیں پکارا جائے گا. الحمدللہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی, 15ویں پارے کی آیت ہے, اس دن جھوم اٹھے. قیامت کے دن اگر ہمیں پکارا جائے گا تو حضور تاج الشریعہ کے ساتھ پکارا جائے گا.
حرارہ مطہرہ کے بزرگوں کے ساتھ پکارا جائے گا، کچوچا مقدسہ کے بزرگوں کے ساتھ پکارا جائے گا، غوث اعظم کے سلسلے کے مشائخ کے ساتھ ہمیں پکارا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے ہاتھ ایسے ویسے کے ہاتھ میں نہیں دیا، ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جو ہمیں مدینے کے تاجدار تک پہنچائے، ہمارے دلوں میں عشق رسول بھر دے، ہمیں سنت مصطفیٰ کی تعلیم دے، اور ہمیں ہمیشہ یہ تعلیم دے کہ اگر نبی کی شریعت پر ایک حرف بھی کوئی بولے اس سے اپنا دامن کھینچ لو۔ ہمارے مرشد نے تو یہ درس دیا ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا ہے میرے عزیزو۔ آج اگر تم اس چیز میں کچے ہو تو میں کہتا ہوں تم حسینی نہیں۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا چھوڑو، سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کربلا کے میدان میں جو استقامت اور ثبات کا مظاہرہ ہم نے دیکھا ہے، اس پر اگر کوئی بندہ قائم رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی آج گمراہ کرنے والا ڈھکوسلا پیر اور جالی کوئی شیطان ہمارے اندر نہیں آئے۔ آج اس بات کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں شیاطین آ کر کے مسلمانوں کے مال اور ان کی جائیدادوں پر نظر رکھ کر کے ان کو اپنے ارد گرد حلقہ بنا کر کے ایک دھندا چلاتے ہیں، ایک بزنس چلاتے ہیں۔ ممبئی کے قریب میں بیونڈی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک پیر کو دیکھا تھا، اس نے تو اپنے گھر میں کعبہ بھی بنا لیا ہے، اس کو عورتیں دودھ سے نہلاتی ہیں، 7 دروازوں میں اندر بیٹھتا ہے، یہ سب بڑھا، اس کو پولیس سیکورٹی بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ ایسوں کو سیکورٹی نہیں، ایسوں کی جو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے اس کے لیے بہت ساری شیاطین کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزو تمہارا امتحان ہوگا قدم قدم پر۔ آج کچھ لوگوں کو ہم نے پوچھا کہ فلاں تو بے نمازی ہے، نماز کی اس کے اندر ذرا برابر بھی ادب اور اس کا خیال نہیں ہے، ایسے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کہا کیا رے آپ مت پوچھو، ہمارے پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے ہیں، مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، مغرب ان کی مکے میں ہوتی ہے، عشاء مدینے میں ہوتی ہے، کون سی پلین سے جاتے ہیں جیٹ سے جاتے ہیں معلوم نہیں۔ اتنا ہی نہیں، ہاں یہ مریدوں کے ذہن میں ڈالی ہوئی باتیں ہیں۔ میرے عزیزو اگر ایسا ہی ہوتا کہ کسی پیر کے لیے نماز معاف ہوتی تو پیران پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی سخت ٹھنڈیوں کے دنوں میں ایک رات آپ کو 40 مرتبہ غسل کی حاجت پڑی، ہر بار آپ غسل کرتے تھے اور نماز کا انتظار کرتے تھے۔ فرماتے ہیں سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں ایک نماز ان کی قضا دی، اور وہی شیخ المشائخ اپنے منبر سے کہتے ہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کو مسلمانوں کی قبرستان سے دور رکھا جائے۔ یہ غوث اعظم کا فرمان ہے۔ میرے عزیزو ان سے بڑا پیر کون ہے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ساری چیزیں بند کر ڈالی کفار نے، لیکن کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کی کوئی نماز قضا ہوئی؟ تو نمازوں کے معاملات میں اتنے ہلکے کیوں ہو جاتے ہو؟ تم اگر نہیں پڑھتے تو یہ تمہارا گناہ ہے، تمہاری بدعملی ہو سکتی، لیکن ایسا بندہ جو تمہیں نمازوں سے غافل کرتا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہو؟ ارے میاں ہم تو اس لیے ہاتھ میں ہاتھ دینے آئے ہیں کہ میں بگڑا ہوں، مجھے سدھار دو، میرے اندر نمازوں کا شوق ڈال دو، اس لیے تو ہم ہاتھ دیتے ہیں کسی پیر کے ہاتھ میں۔ یہاں تو الٹا ہو رہا ہے، پہلے بیچارہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، بیعت ہوا ہے تو وہ بھی غائب ہو گئی، پیر کہہ رہا ہے کچھ ضرورت نہیں تیری سب نمازیں میں معاف کراؤں گا قیامت کے دن، کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا مریدوں کو کہہ کر کے ان کو ٹینشن فری کرنا ہے، ٹینشن فری ہو جاتا ہے مرید، یہ سمجھتا ہے پیر صاحب ہے نا سب کروا لیں گے۔ میرے عزیز تجھے معلوم نہیں ہے وہ قیامت کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کانپ رہے ہوں گے، تیرے پیر پتہ نہیں کون سی کھیت کی مولی، اس کا حشر کیا ہوگا معلوم ہی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، قرآن کہتا ہے سورہ نجم میں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کے کتنے بڑے بڑے فرشتے ایسے ہیں جو ڈر کر کے اس دن سفارش بھی نہیں کریں گے کسی کی، وہی سفارش کرے گا
من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو کسی کی بات میرے پاس لے کر کے آئے گا سوائے اللہ کی اجازت کے۔ اس دن جس کو بات کرنے کا حکم ہوگا بس صرف وہ بات کرے گا۔ پورے قیامت کے میدان میں سارے چپ ہوں گے، سارے چپ، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام جو 950 سال تبلیغ کیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میری مجال نہیں آج بات کریں۔ پیر کہہ رہا ہے کہ میں سب بخشوا دوں گا، اور 950 سال جس نبی نے تبلیغ کی وہ کہہ رہے ہیں پوری مخلوق کو جاؤ آج نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، آج میری ہمت ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جن کے جلال جمال سب کو آپ سنتے رہتے ہیں، مخلوق قیامت کے دن ان کے پاس جائے گی، وہ کہتے ہیں ایک بار میرے ایک گھونسے سے ایک آدمی مر گیا تھا، ایک کو انہوں نے مارا تھا، وہ مر ہی گیا تھا، وہ فرعون ہی تھا۔ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے میرا مولا اس عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھنا ہے، مجھے ڈر ہے آج کہاں جائے۔ اس محشر کے میدان میں بات کرنے والی صرف اور صرف ایک ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتاؤ میرے عزیزوں، کیا اتنا ہلکا تمہارا عقیدہ، اتنا ہلکا ایمان ہے؟ کسی نے کہہ دیا تو تم آنکھ بند کر کے پیچھے چل پڑے، اپنی نمازیں چھوڑ دیا، زکوٰۃ چھوڑ دیا، اپنے روزے چھوڑ دیے، سب پیر صاحب بخشوا لیں گے؟ کہاں سے بخشوائیں گے؟ بڑے بڑوں کا حال یہ ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں پر وہ دفن ہے بغداد میں، اس جگہ پر آپ نے 6000 مرتبہ ختم قرآن کیا ہے۔ کتنے؟ 6000 ختم قرآن، اور رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک ایک قرآن ختم کرتے تھے، پوری رات کھڑے ہوتے تھے۔ 1000 سے زیادہ ایک وقت میں آپ کے شاگرد ہوتے تھے جن کو حدیث پڑھاتے تھے۔ 80,000 سے زیادہ مسائل آپ نے شریعت کو حل کر کے دیے۔ بڑا احسان ہے اس امام کا، کروڑوں مسلمان اس امام کی اقتدا کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ خود کیا کہتے ہیں؟ پیر ہو تو ایسا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ مسجد میں آئے مغرب میں، کہہ رہے اے اللہ قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے، مجھ جیسا بخشے جانے کے قابل کہاں ہے مولا؟ میرے پاس کچھ بھی عمل نہیں، جس کے پاس 6000 ختم قرآن ہے وہ کہہ رہے اور پھر اخیر میں روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا میری داڑھی سفید ہو گئی اور تو فرماتا ہے کہ سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، مولا بس میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھے بخش دے، معاف کر دے۔ بتاؤ ان کے مقام کا کوئی پیر آج تمہیں ملے گا؟ ان کے درجے کا کوئی ملے گا؟ ایک بات سمجھ کر کے چلو، مجھے آج یہ بات اس لیے چھیڑنی پڑی کہ وہ مسلمان ہاتھ کیسے دے سکتا ہے فاسق کے ہاتھ میں جو حسین اعظم سے محبت کرتا ہو، کربلا والوں کا نام لیوا ہو، حسین اعظم کے بچوں کی شہادت پر روتا ہو، غم کرتا ہو، وہ بھلا کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہے؟ کیسے دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے چلو، اگر کسی غیر کے ہاتھ میں، فاسق و فاجر کے ہاتھ میں دیا تو قیامت کے دن حشر یہ ہوگا، اگر وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تمہیں ساتھ میں لے کر کے وہ دوزخ میں جائے گا، تمہیں ساتھ میں لے کے دوزخ میں چلا جائے گا۔ اس چیز کا خیال رکھنا پوری زندگی۔ اب آپ کو کسوٹی میں دے دیتا ہوں، معیار دے دیتا ہوں، کس چیز پر پرکھو گے، کس چیز پر پرکھو گے؟ ظاہر سی بات ہے مرید کیوں ہوتے ہیں، بیعت کیوں کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور سارے صحابہ کو جمع کیا، 1400 صحابہ تھے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے ان سے وعدہ لیا کہ تم شریعت پر قائم رہو گے، اسلام کے لیے اپنی جان تک قربان کرو۔ سبوں نے وعدہ کیا۔ صحابہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کی زندگی آئی، انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ وعدہ لیا، انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ وعدہ لیا، وہ تابعین کہلائے۔ تابعین جو صحابہ کو دیکھیں انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ وعدہ لیا، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے، تبع تابعین سے یہ سلسلہ چلتا چلتا آج تک پہنچا ہے۔ ہمارا پیر بھی وہی ہوتا ہے جس کی سند رسول اللہ تک پہنچی ہوتی ہے، اس کو
مشائخ سے اسی طرح خلافت اور اجازت دی جاتی ہے کہ تو سارے لوگوں سے یہ وعدہ لے جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے وعدہ لیا تھا، اور عام لوگوں کو اس کڑی میں باندھ دے، اس زنجیر میں ان کو بھی شامل کر لے۔ یہ سلسلہ کہتے ہیں۔ سلسلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی ورڈ ہے سلسلہ، گلے میں پہننے والی جو چین ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی گول گول، اس کے اندر جو ہوتی ہے ایک دوسرے سے لگی ہے، دوسری تیسرے سے، تیسری چوتھے سے، اس کو سلسلہ کہتے ہیں۔ ہم جس سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے میرا ہاتھ میرے پیر کے ہاتھ میں، میرے پیر کا ہاتھ پیران پیر کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ میں، اور صحابہ کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم اپنی نسبت ان کے ہاتھوں میں دے کر کے ایک دوسرے سے جڑ جانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو جس کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو عمل کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، تو ایسی ہو گیا کہ تم چین میں نہیں آ سکے، تمہارا کنیکشن کہیں اور چلا گیا، چھوٹ گیا کنیکشن۔ اس لیے جو مشہور سلاسل حق آج بھی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہر مرید کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پیر کے سلسلے کو پرکھ لے کہ میرے سلسلے میں کون مشائخ ہیں، کون بزرگ ہیں جن کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آخر میں یہ بات بتا دوں کہ اگر فار ایگزامپل میں ایک بات کہوں کہ آج ہم سلسلہ قادریہ میں داخل ہوتے ہیں تو یوں ہی نہیں ہم نے صرف اپنے پیر کو دیکھا بہت مشہور ہے، بہت زیادہ لوگ جانتے پہچانتے ہیں، اسی لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی نسبت رسول اللہ تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلہ قادریہ کی بات کہہ دوں آپ کو، میں اجمالاً کہوں گا، ساری تفاصیل نہیں ذکر کر پاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں کس کا ہاتھ لیا؟ امام حسین کا ہاتھ لیا۔ امام حسین کا ہاتھ امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہے، امام زین العابدین کا ہاتھ امام باقر کے ہاتھ میں ہے، امام باقر کا ہاتھ امام جعفر صادق کے ہاتھ میں ہے، امام جعفر صادق کا ہاتھ امام موسیٰ کاظم کے ہاتھ میں ہے، امام موسیٰ کاظم کا ہاتھ معروف کرخی کے ہاتھ میں ہے، معروف کرخی کا ہاتھ حضرت سری سختی کے ہاتھ میں ہے، سری سختی کا ہاتھ جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہے، جنید بغدادی کا ہاتھ حضرت ابو بکر شبلی کے ہاتھ میں ہے، ابو بکر شبلی کا ہاتھ حضرت ابو الفرج طرطوسی کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ابو سعید مخزومی کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہاتھ ان کے صاحبزادے عبد الرزاق جیلانی کے ہاتھ میں ہے، ان کا ہاتھ ان کے بعد ہوتا ہے ابو نصر، ابو صالح، ابو موسیٰ اور حضرت سیدنا ابراہیم شاہ حقاری کے ہاتھ میں، ان سے ہوتے ہوئے کالپی شریف کے شاہ محمد فضل اللہ کے ہاتھ میں، ان سے ہوتے ہوئے ماررہ مطہرہ کے شاہ برکت اللہ کے ہاتھ میں، حضرت برکت اللہ کا ہاتھ آل احمد اچھے میاں کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ آل رسول مارہربی کے ہاتھ میں، آل رسول کا ہاتھ امام احمد رضا کے ہاتھ میں، امام احمد رضا کا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں، مفتی اعظم کا ہاتھ تاج الشریعہ کے ہاتھ میں، اور جو ان سے بیعت ہوا ہے اس کا ہاتھ تاج الشریعہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ ہے، ہم یہاں ہاتھ دیتے ہیں، سلسلہ پہنچتا ہے مدینہ طیبہ تک۔ اس لیے یاد رکھنا ڈسکنیکٹ ہوئے۔ اسی طرح سے سلسلہ اشرفیہ کے جو مشائخ ہیں، سرکار کلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور محدث اعظم ہند کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ وہ سلاسل ہیں جو سرکار بغداد تک پہنچتے ہیں، مخدوم اشرف سمنانی سے ہوتے ہوئے، شاہ علام الحق پنڈوی سے ہوتے ہوئے، مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے ہوتے ہوئے، حضور سلطان الاولیاء غوث الاعظم بغدادی تک پہنچتے ہیں۔ یہاں ہندوستان میں جتنے سلاسل جو مشہور ہیں، سلسلہ رضویہ، سلسلہ اشرفیہ، سلسلہ برکاتیہ، سلسلہ چشتیہ، یہ تقریباً سب سلاسل جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ صرف سلسلہ نقش بندی حضرت ابو بکر صدیق سے چلتا ہے، باقی سارے سلاسل مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے چلتے ہیں۔ بات طویل ہو گئی، صرف مجھے اتنا کہنا تھا ہے میرے عزیزوں، جو کربلا والے سے محبت کرتا ہے وہ اپنی زندگی کا یہ مزاج بنا لے، میں ہاتھ دوں گا تو اسی کے ہاتھ میں دوں گا جو حسین کی شریعت پر عمل کرتا ہے، جو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے، اور ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہرگز نہیں دوں گا جو حسین اعظم کے کردار کو سمجھ نہیں سکتا، گھر میں بیٹھا ہو، اذان ہو رہی ہو، نمازوں کو نہ خود جاتا ہے نہ مریدوں کو جانے دیتا ہے، میں اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دوں جو حسین اعظم کا شیدائی ایسا ہو کہ کربلا میں گردن پر تلواریں ہیں لیکن سجدے میں
سر ہے۔ میں اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں جو نماز کی اہمیت جانتا ہے۔ یہی کربلا کا مزاج ہے، پیغام ہے میرے عزیزو۔ امام جب فاسق و فاجر کو نہیں بناتے تو پیر بھی فاسق و فاجر کو نہیں بنائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکار۔